لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ بیوی کان بھر دیتی ہے ماں کے خلاف، اور کئی مرتبہ ماں جو ہوتی ہے وہ کان بھر دیتی ہے بہو کے خلاف، اور پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے گھر میں پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کئی جگہوں پہ تو ساس کا اتنا ہولڈ ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ بہو نے جو بھی کام کرنا ہے نا اس کو NOC میرے سے لینا پڑے گا، جب تک میں نہیں کہوں گی، میری اجازت نہیں ہوگی، تم یہ نہیں کر سکتی، اس ٹائم سے اس ٹائم تک سونا ہے، اس وقت اتنا کھانا کھانا ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں کرنا، اب یوں نہیں کرنا، اب بچوں کو کیوں ڈانٹ دیا، اب بچوں کو یہ کیوں کر دیا۔ بس ہر وقت ساس کا یہی رویہ ہوتا ہے گھر کے اندر کہ وہ بیوی کے اوپر، اپنے بیٹے کی بیوی کے اوپر نظریں جمائی بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر جب خاوند گھر آتا ہے تو اس کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے، اور خاوند اپنی ماں کی بات سنتے ہی بیوی کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اگر اپنی ماں سے کوئی بات سنتا ہوں تو پہلے اس کو کنفرم تو کروں کہ وہ حقیقت میں تھی کس طرح۔ لیکن ہمارے ملک میں عام طور پہ چونکہ ماں باپ کی عظمت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ماں نے جو بات کر دی وہ حرف آخر ہے، اگلی کو تو اب میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، چاہے ماں جھوٹی کیوں نہ بول رہی ہو۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ماں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی، ماں کی عظمت بہت زیادہ ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ماں کے بے ادب بن جاؤ، نہیں، لیکن ماں جو بات کر رہی ہے کہ کیا وہ کرنے والی بھی ہے، وہ صحیح بات بھی ہے۔ اب کئی موقعوں پہ کئی جگہوں پہ ساس اتنی ظالم ہوتی ہے کہ گھر کی فریج کو اس نے تالا لگا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں بہو تھوڑی سی چیز زیادہ نہ کھا لے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساس جب خود بہو تھی تب اس کو اپنی ساس سے شکایت تھی، لیکن جب خود ساس بنی تو اپنی بہو کے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے جو اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سبق اس نے پھر بھی نہیں سیکھا کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں اپنی بہو کے ساتھ ظلم نہیں کروں گی، لیکن نہیں، یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہی ہے۔ حضرت والد صاحب تو فرماتے ہیں کہ بسا اوقات یہ بڑھیا ہو کر ظالمہ بن جاتی ہے، یہ بڑھیا فتنے کی پڑیا بن جاتی ہے۔ عام طور پر جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کی یاد میں لوگ تصویر لٹکا دیتے ہیں نا دیواروں کے اوپر کہ جب بھی تصویر دیکھیں تو یاد آئے۔ تو بہوؤں کا کہنا یہ ہے کہ ساس یا چنگی ہوئے یعنی کہ اچھی ہوئے، ساس یا چنگی ہوئے یا دیوار اتے ٹنگی ہوئے، ورنہ ساس اگر ظالمہ جب بنتی ہے نا بیٹے کا گھر اپنے ہاتھوں سے خراب کر کے رکھ دیتی ہے، طلاق تک دلوا دیتی ہے۔ ایک بہو نے دیکھا کہ اس کی ساس سو رہی ہے اور اس کے بالکل سرانے میں ایک کالا ناگ کھڑا ہے۔ اب وہ ظالمہ ساس تھی۔ اچھا، یہ سب ساسوں کی بات نہیں ہو رہی، جو ظالمہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ بڑی خوش ہو گئی کہ چلو آج سانپ اس کو ڈسے گا، اس کا کام تمام ہو جائے گا، میری زندگی چھوٹے گی۔ تھوڑی دیر تو سانپ کھڑا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سر جھکایا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو اب یہ لطیفہ ہے، سچ تو نہیں ہوتا لیکن لطیفہ ہے بات سمجھانے کے لیے۔ تو اس بہو نے سانپ کو روکا اور اس کو کہا کہ تم نے اس کو ڈسا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں ڈسنے تھوڑی سی زہریلی ہوتی ہیں کہ ان کی زبان سے جب لفظ نکلتا ہے تو اگلے کا دل دکھا کر جاتا ہے۔ تو اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ گھر کے ماحول پہ توجہ دے۔ کئی مرتبہ گھر کے اندر یہ بھی مصیبت بن جاتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز لا کر نہیں دے سکتا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ آج میں اپنی بیوی کو کوئی اچھی کر دیں، بیٹے کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ ماں نے دیکھ لیا تو تم باہر سے کیوں لائے ہو، ایک وبال کھڑا ہو جائے گا گھر کے اندر۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ساسیں تنقید کر رہی ہوتی ہیں، گھر کا ماحول خراب کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر
پھر چاہیے خاوند کو کہ وہ اچھے انداز میں اپنی ماں کو سمجھائے، ان سے بات کرے کہ امی اس عورت کو آپ ہی پسند کر کے لائی تھی، آپ ہی نے اس کو میری بیوی بنایا تھا، اب اس کے جو حقوق ہیں وہ مجھے پورے کرنے ہیں، اور وہ حقوق نہ آپ نے میرے اوپر ڈالے نہ میرے والد نے میرے اوپر ڈالے، وہ شریعت نے میرے اوپر ڈالے ہیں۔ اب اس کو کوئی چیز پسند ہے اور میں افورڈ کر سکتا ہوں تو وہ لا کر دینا میری ذمہ داری ہے، اس کو خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں نا، اب اس گھر کے اندر اس عورت کا نہ بھائی ہے نہ باپ ہے نہ کوئی اور محرم ہے، ایک خاوند ہی ہے نا۔ اگر اس عورت کو کوئی گیلا ہوگا، شکوہ ہوگا، کوئی خوشی کی بات کرنی ہے، غمی کی بات کرنی ہے، کچھ منگوانا ہے، کچھ کھانا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے، اس نے تو خاوند کو ہی کہنا ہے نا، وہ اور کس کو کہے؟ اور ماؤں کو یہ ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹوں کو دیکھیں کام کہتی ہیں، میرے بیٹے کو یہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بھئی آپ بھی تو اپنے بیٹے کو کام کہتی ہیں نا، وہ آپ کا بھی تو کام کرتا ہے، تو اگر اپنی بیوی کے کر لیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ ساسیں یہ تو چاہتی ہیں کہ ہمارا خاوند ہمارے قابو میں رہے، لیکن یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا بیٹا اپنی بیوی کے قابو میں رہے۔ یہ بھی مزے کی بات ہے، اپنے خاوند کو تو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے گھر کے اندر اچھی زندگی گزارنے کے لیے خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیلنس کر کے چلے۔ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں جب خاوند بیلنس نہیں کر پاتا؟ ایک طرف کی سنی، ادھر ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی، ادھر کی سنی اور ادھر سنانا شروع کر دیا۔ دو کان دیے ہیں کہ دونوں کانوں سے سنو اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرو اور اپنے منہ سے کچھ الفاظ نکالو۔ لیکن ہم ایک آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں، ایک کان بند کر کے سنتے ہیں، ایک طرف کی سن لی دوسری طرف کی سنی ہی نہیں، تو یہ گھر کے خوشگوار ماحول کو خراب کرتا ہے۔